اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں ہمارے پیارے بچے جو پچھلے ہم نے اسباق پڑھائے ہیں وہ سارے انہوں نے درجہ بدرجہ یاد کر لیے ہوں گے، ان کو سمجھ لیا ہوگا۔ آتے ہیں سبق کی طرف۔ جی پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ ہم نے جو سبق غزوہ احد کے بارے میں پڑھا آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کو اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت بھی پتہ لگی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ غزوہ احد کے اسباب، مشاورت، واقعات، نتائج، یہ سارے آپ کے سامنے آئے۔ اب ہم اس کا مشقی طور پر جائزہ لیں گے کہ آپ نے اس سبق سے کتنا سیکھا، تو نکال لیجئے اپنی پینسلیں اور درست جواب کے گرد ہم دائرہ لگائیں گے۔ پہلا ہے، غزوہ احد میں مشرکین کے لشکر کی قیادت کر رہا تھا ابو سفیان۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے 70۔ نمبر 3، غزوہ احد میں مشرکین مکہ کی تعداد تھی 3000 سے زائد۔ نمبر 4، جنگ حکمت عملی کے تحت 50 تیر اندازوں کے ساتھ ایک پہاڑی درے پر مقرر کیا گیا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نمبر 5، منافقین کے سردار کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ اب کرتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب۔ پہلا سوال، غزوہ احد کب اور کہاں پیش آیا؟ تو پیارے بچوں، اس کا جواب صفحہ نمبر 41 پر پہلے ہی پیراگراف میں موجود ہے کہ غزوہ احد 7 شوال المکرم 3 ہجری میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان احد پہاڑ کے دامن میں ہوا۔ یہاں تک بچوں اس سوال کا جواب ہے۔ غزوہ احد کے 2 اسباب لکھیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلا سبب بتا دیا تھا، اس میں اسباب کی ہیڈنگ ڈال کر آپ نے سیکنڈ پیراگراف میں دوسری لائن سے شروع کرنا ہے کہ شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ نہایت غصے میں تھے۔ وہ نہ صرف اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے بلکہ ان تجارتی راستوں پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے تھے جن کی ناکہ بندی مسلمانوں نے غزوہ بدر کے بعد کر دی تھی۔ تو یہ 2 اسباب ہیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال، منافقین کا سردار غزوہ احد سے کیوں الگ ہو گیا؟ اس کا پہلا جواب، پہلی بات تو یہی ہے کہ منافقین جو تھے وہ واضح طور پر سامنے آ گئے، اور ان کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کا بھی پتہ لگ گیا۔ اور وہ کیوں الگ ہو گیا، اس کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 42 پر واقعات کی پہلی ہیڈنگ میں دوسری لائن میں ہے کہ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تقریباً 300 افراد کے ساتھ مسلمانوں سے علیحدہ ہو گیا، اور بہانہ یہ بنایا کہ شہر کے اندر جنگ لڑنے کا جو اس نے مشورہ دیا تھا وہ مشورہ نہیں مانا گیا اس کا، تو اس وجہ سے وہ الگ ہو گیا تھا۔ سوال نمبر 4، غزوہ احد میں موجود کس صحابی، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھی؟ تو اس کا جواب آپ کو اسی صفحے پر، صفحہ نمبر 42 پر تیسرے پیراگراف میں ملے گا، جن کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پیارے بچوں، غزوہ احد میں موجود جو صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر، چونکہ ان کی شکل و صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔ اب ہم کرتے ہیں سوالات کے تفصیلی جواب۔ پہلا سوال، غزوہ احد کا پس منظر، اسباب اور تیاری سے متعلق واقعات تفصیل سے بیان کریں۔ اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا پیارے بچوں صفحہ نمبر 42 پر، جس میں آپ ہیڈنگ ڈالیں گے۔ پہلے غزوہ احد کا پس منظر، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی تھی، اور اس کے بعد علاقے کی قوتیں بشمول قریش و یہودیوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب مسلمان ایک معمولی قوت نہیں رہے۔ مشرکین مکہ نہایت غصے میں تھے، اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے بلکہ تجارتی راستوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے جن کی ناکہ بندی مسلمانوں نے غزوہ بدر کے بعد کر دی تھی۔
تو یہ اس کا پس منظر ہے۔ پھر اسباب یہ ہے کہ شعلے کو بھڑکانے کے لیے انہوں نے جو تیاری کی، ابو سفیان، اس کی بیوی ہندہ اور جو یہودی پیش تھے، کہ ان لوگوں نے جو دونوں لشکروں نے جو جنگی تیاری کی وہ کیا کیا تھی، اس پورے پیراگراف میں یہ موجود ہیں۔ ان کو آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں مزید وضاحت کر دوں کہ سفیان اور اس کی بیوی ہندہ اور ایک یہودی جن کا اوپر ذکر آیا ہے جس کا کعب بن اشرف نے لوگوں کو، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ غزوہ احد میں مشرکین مکہ کا لشکر جو 3000 سے زائد تھا، جن میں آپ کو تعداد بتا دوں کہ 700 زرہ پوش تھے، 200 گھوڑے تھے اور 300 اونٹ بھی انہوں نے تیار کیے تھے۔ اس لشکر میں عورتیں بھی ساتھ لائی گئی تھیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر مشرکین کو جوش دلاتی تھیں۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کا لشکر جو تھا وہ 1000 مسلمانوں پر مشتمل تھا، جن میں عبداللہ بن ابی منافقین کا جو سردار ہے وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر جنگ سے الگ ہو گیا تھا، تو مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی تھی۔ مگر مسلمانوں کی بہادری اور جذبہ مشرکین کو ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ تو یہ اس کی تیاری میں آ جائیں گے کہ غزوہ احد کی جو تیاری سے متعلق واقعات ہیں، یہ اس کی تفصیل میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کس طریقے سے تیاری کی۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2، غزوہ احد کے نتائج و اثرات کی طرف۔ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 42 پر مل جائے گا۔ نتائج میں آپ اس کی ہیڈنگ ڈالیں گے غزوہ احد کے نتائج و اثرات، اور اس کے بعد جتنے نتائج پیش آئے کہ سب سے پہلا بڑا نقصان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زخمی ہونا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت، 70 صحابہ کرام کا شہید ہو جانا، جبکہ کفار کے صرف 22 آدمی جو ہے وہ مارے گئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی سب سے بڑھ کر، اور سبق حاصل یہ ہوا مسلمانوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات کو فراموش کرنے، اطاعت نہ کرنے اور نظم و ضبط کو چھوڑنے سے ان کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ جبکہ اثرات میں یہ آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ منافقین چونکہ کھل کر سامنے آ گئے تھے، جو نقصان وہ زیر پردہ پہنچا رہے تھے وہ واضح ہو گیا تھا۔ دوسرا یہ کہ ہر معاملات میں، تمام معاملات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حال میں ہمیں اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اسی سے کامیابی و کامرانی ملتی ہے۔ یہ پیارے بچوں اس کے نتائج و اثرات ہیں جن کی وضاحت آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے کچھ سرگرمیاں ہیں کہ غزوہ احد کے چند شہداء کی فہرست بنانی ہے۔ غزوہ احد کے نتائج مسلمانوں کے لیے مثبت تھے یا منفی؟ کیسے؟ 5 جملوں میں آپ نے اپنی رائے دینی ہے۔ پھر رہنمائے اساتذہ آ جاتا ہے کہ غزوہ احد کے واقعات نقشے کی مدد سے بیان کیے جائیں، اور کمرہ جماعت میں غزوہ احد میں خواتین کے کردار پر مذاکرہ کروایا جائے۔ خواتین کا کردار میں نے آپ کو بتایا تھا واقعات میں شامل تھا، جن میں خواتین میں نام آ جاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جنت کی سردار عورتوں کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کے کردار پر جو ہے مذاکرہ کروایا جائے کمرہ جماعت کے اندر۔ جی پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے بچوں نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔